يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام اہلیان اسلام کو آج 1440 ہجری کا رمضان المبارک بہت 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 مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس کی تمام برکتیں اور رحمتیں آپ پر نازل فرمائے. ناظرین، آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی اس خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد آپ کے سامنے موجود ہے. آج یکم رمضان المبارک ہے اور آج آپ کے سامنے جو آیات قرآنی پیش کرنے کا شرف حاصل کیا وہ حافظ نعمان قادری صاحب ہیں. آپ نے جو آیات پڑھی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 ہیں. میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ رکھنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد کے دنوں میں اس تعداد کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں.
پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم روزے ہی رکھو اگر تم جانو۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس پر کچھ دیر کے بعد مزید گفتگو بھی ہم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، زندگی نام خدا کرتے ہیں، انتہا تک بھی پہنچ جائیں گے۔ آج سے ابتدا کرتے ہیں، ابتدا ماہ مقدس کی، خدائے بزرگ و برتر سے لو لگانے کی، حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے کی، سچ بولنے کی، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کی، آپ کے اور ہمارے رشتے کو مضبوط کرنے کی اور باران رحمت کی۔ ابتدا وہ پہلا قدم ہے جو کسی بھی معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور آج ہم اس ماہ مقدس کی خصوصی نشریات باران رحمت کی ابتدا کر رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے پورے مہینے تک جاری رہنے والی یہ کوشش خدا کے حضور قبول ہو۔ آج سے رحمت کے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ویسے تو ہمارا رب ہم پر ہمیشہ اپنی رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے، مگر اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے میں تو روزے داروں کو اپنی بے انتہا رحمتوں سے نوازتا ہے۔ رمضان المبارک بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام کے طور پر بخشا ہے۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اس مقدس مہینے کی ہر ساتھ سے فیض و برکات حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری خاطر چھوڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے بے حد محبت فرماتے اور اس مبارک مہینے کو پانے کی دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان المبارک کا استقبال شعبان میں روزوں کی کثرت کے ساتھ کرتے، یعنی رمضان کی آمد کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں عام دنوں کی نسبت اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ باران رحمت میں آج بہت سی چیزوں کی ابتدا ہوگی۔ بہت سے بچے آج اپنے پہلے روزے کی ابتدا کر چکے ہیں، جن کی روزہ کشائی آج ہوگی۔ مستحقین تک ان کے حق پہنچانے کی ابتدا ہوگی۔ باران رحمت میں علماء کی گفتگو سے بہت لوگوں کے علم میں اضافے کی ابتدا ہوگی۔ بہت سے لوگ آج سے کوکنگ کی ابتدا کریں گے۔ آج سے ہم طب نبوی کو بھی جاننے کی ابتدا کریں گے۔ اس کے علاوہ باران رحمت میں ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی جنہیں ہم اور آپ مل کر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا نام لے کر ابتدا تو کر دی ہے، اگر اس کوشش میں کوئی کمی رہ جائے تو آپ لوگوں سے پیش کی معذرت، کیونکہ نیتوں کا حال تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ چلیے اس کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور واپس آ کر اپنی اس کوشش کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باران رحمت کی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ علماء کرام آ چکے ہیں، ہمارے اس سیگمنٹ کا آغاز ہونے کو ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گی ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ علماء کرام کا تعارف کرائیں۔ بہت شکریہ ریما، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آج جو ہم نے، جیسے کہ آپ نے ابتدا میں دیکھا، میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہوئی تھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، اور یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جو رمضان المبارک سے بھی متعلق ہیں، جس میں روزے کی بھی بات کی گئی ہے، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہی وہ ماہ جس میں کہ قرآن مجید نازل ہوا۔ آج یکم رمضان المبارک 1440 ہجری، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رمضان اور روزے کی فضیلت۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں دو معزز مہمان موجود ہیں۔
کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں آپ سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ جن کا نام ہی کافی ہے, صرف اگر نام لیا جائے تو وہ نام ہی کافی ہے ان کا. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, درس و تدریس سے وابستہ ہیں, مختلف آپ ٹی وی چینلز پر انہیں دیکھتے رہے ہیں, سوشل گیدرنگ میں, سوشل ایکٹیویٹیز میں اور سوسائٹی کے لیے ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آپ ہوتے ہیں موجود. تشریف رکھتے ہیں سید علامہ شہنشاہ نقوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں یہ بھی بڑے جانے پہچانے شخصیت ہیں اور آپ نے ان کو بھی بہت سارے پروگرامز میں دیکھا ہوگا, میرے ساتھ بھی بہت سارے پروگرامز میں دیکھا ہوگا, قاری اور حافظ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اللہ کا بے پایا کرم. جیسا کہ پہلے ابھی ہم نے بات کی, روزے سے متعلق گفتگو ہم کر رہے تھے, تو علامہ صاحب پہلا ابتدائی جو سوال آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے, پچھلے بھی کیے گئے تھے, اس لیے فرض کیے گئے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے روزہ ہی کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں مطلوب ہے کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے اور تقوی اختیار کرے؟ تقوی اختیار کرنے کے لیے نماز بھی ہو سکتی تھی, تقوی اختیار کرنے کے لیے زکوٰۃ بھی ہو سکتی تھی, اور بھی دیگر عبادات ہو سکتی تھی. روزے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو تقوی کا حصول قرار پاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ جیسے آپ نے فرمایا. میں پہلے اپنے حصے کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے ہمیں اس ذریعے سے اردو سننے سمجھنے والوں کو, دیکھنے اور سننے والوں کو کچھ اس فضا میں جو روحانیت اور معنویت ہے اور جو اللہ نے چاہا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنی اصلاح کریں, تزکیہ نفس کریں, ماحول بہتر کریں, اپنے آپ کو سب سے پہلے بہتر کریں, اس میں آپ نے ہمیں حصہ دار بنایا. اس کا شکریہ آپ کا اور آپ کے ادارے کا. قرآن مجید میں سیام, صوم, ماہ سیام, روزہ اور خاص طور پہ جو سوال آپ کا کہ یہ روزے ہی کو کیوں تقوی لعلکم, علت تقوی روزے کو کیوں قرار دیا گیا؟ ویسے تو اور عبادات بھی تقوی کا سبب ہیں اور عبادات کے لیے بھی اس طرح کا مفہوم آیا ہے, لیکن روزہ یہ واحد عبادت ہے جس کے لیے ایک حدیث قدسی بڑی حسین ہے, اور وہ حدیث اللہ ارشاد فرما رہا ہے الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے. رائٹ. اب پہلے اعراب نہیں ڈالے جاتے تھے عبارتوں پہ, حتیٰ قرآن پہ بھی اعراب جو روایات اور جو تاریخ بتاتی ہے اس میں حضرت ابو الاسود دوئلی سے امیر المومنین علیہ السلام نے اعراب ڈلوائے, اور قرآن کے جو حروف ہیں ان پہ زیر زبر پیش اور جزم اور تجدید اور یہ ساری چیزیں ڈالی گئی. تو مثلا اس عبارت میں کہ صوم لی, اس کے بعد جو ہے لفظ ہے وہ ہے انا اجزا بہ یا انا اجزی بہ, یعنی بغیر اعراب کے جب کوئی عبارت سامنے آئے گی تو کلاہما صحیح ہیں, دونوں صحیح شمار کی جائیں گے, یہ اعراب بھی اور یہ اعراب بھی. بالکل ٹھیک. مگر دونوں کا لطف بڑا مختلف ہے. یعنی جب کہا جا رہا ہے کہ الصوم لی, اللہ کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے ہے, جبکہ نماز بھی اس کے لیے ہے, حج بھی اس کے لیے ہے, زکوٰۃ بھی اسی کے لیے ہے, لیکن صرف ایک عبادت کو اس نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے. انا اجزی بہ یا انا اجزا بہ, ان دونوں کے ترجمے بڑے مختلف ہو جائیں گے. انا اجزی بہ, میں خود اسے اجر دوں گا جو روزہ رکھتا ہے, یا انا اجزا بہ, میں خود اس کا اجر بن جاؤں گا. یعنی اس کا ہاتھ, ید اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, اذن اللہ, ایک باب سنن کے اندر فریقین کے ہاں, سنی شیعہ کے ہاں یہ حدیث موجود ہے کہ من اخلص للہ 40 یوما, جو اللہ کی خاطر 40 دن گزارے, تو 40 دن گزارنے کے بعد پھر اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ, اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے, اس کی زبان اللہ کی زبان ہو جاتی ہے, اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے, اور وہ ارادہ کرتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, وہ ایک ارادہ کرنے لگتا ہے کہ ایک مرتبہ کام ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. 40 دن کی محنت سے انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے, اللہ اس کو کرامتیں عطا کر سکتا ہے, اللہ اس کو عظمتیں عطا کر سکتا ہے. یہ 30 دن کا دورانیہ جس میں وہ حدیث 40 دن کی, اور اس 30 دن کے دورانیے میں یہ جو کہا گیا ہے کہ تم پر بھی روزے کو فرض قرار دیا گیا جیسے پہلے والوں کو فرض قرار دیا گیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ. روزہ ہمیں تقوی
سے بہت قریب کر دیتا ہے، یعنی تقوی کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ جو اللہ کہہ رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، تو روزہ میرے لیے اس مفہوم کے ساتھ کہ ہم تنہائی میں بھی اسے یاد رکھتے ہیں۔ بے شک، بالکل، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، کوئی دوسرا بندہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، وہ جو محرمات اور مبطلات روزہ ہیں جو روزے کو سب سے بچتے رہتے ہیں، یعنی ہم تنہائی میں اللہ کے ہونے کا جب یقین کر لیتے ہیں تو یہی تقوی ہے، یہی تقوی میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب انہی باتوں کو آگے بڑھاتے، کیونکہ میں بھی بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں دونوں علماء کرام سے پوچھنا چاہوں گی کہ کہا جاتا ہے عموماً کہ اگر آپ صدق دل سے روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پہلے تو جو اپنا زبیر صاحب نے جو سوال کیا کہ روزے ہی میں روزہ ہی کیوں رکھا گیا قرب الہی کے لیے، تقوی کی بہترین صورت قرب الہی ہے، تو کچھ چیزیں قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام، یہ یقینی طور پر تینوں چیزیں ملتی ہیں تو قرب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور انسان میں یہ تینوں چیزیں روزے میں تینوں چیزیں اللہ نے جمع کر دی۔ اور پھر ایک اور چیز ہے ربط، ضبط اور خبط۔ روزے میں خاص طور پر انسان ضبط کرتا ہے، اور خبط کیا ہوتا ہے کہ نہیں میرے رب کا حکم ہے، وہ حقوق ازواج سے پاک ہے، اس کے شایان شان نہیں، تو میں بھی اس کی خاطر کچھ مخصوص ایام تک وہ حلال چیزیں جو میرے لیے رب نے حلال کی لیکن اس کی محبت میں، اس کے حکم پر میں اسے فنا کروں گا، اس وقت تک میں اسے قریب نہیں جاؤں گا۔ کھانا رب نے حلال کیا، میرا رب کھانے سے پاک ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو میرا خبط یہ کہتا ہے، میرا جنون ایمان یہ کہتا ہے، کمال ایمان یہ کہتا ہے کہ میں بھی کھانا چھوڑ دوں گا، میں بھی پینا نہیں چھوڑ دوں گا، میرا رب بھی پینے سے پاک ہے۔ تو یقینی طور پر جب یہ ضبط اور خبط آ جاتا ہے تو پھر روزہ انسان کو ربط الہی کا سبب بن کر اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ اور دیکھیے ہمارا ایک بلیو ہے، بلکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے جو بلیوز اور فیتھ ہوتے ہیں وہ انسان کے الٹیمیٹلی سب کانشس یا ڈیپ کانشس میں ہوتے ہیں، لیکن کمال یہ ہوتا ہے کسی انسان کا کہ وہ ڈیپ کانشس کا جو فیتھ ہے، جو بلیو ہے، وہ کانشس میں آ جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ روزہ کتنی خوبصورت عبادت ہے، ہمارا ایمان ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، کہ اللہ شہ رگ سے قریب ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں تمہاری رگے جاں ہے۔ تو یہ انسان کا فیتھ ہے، لیکن عام حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا یہ فیتھ جو ہے وہ ڈیپ کانشس میں تحت شعور کے اندر کہیں پڑا ہوا ہے، لیکن روزہ جیسے ہی آتا ہے وہ نکل کر شعوری کیفیت میں آ جاتا ہے۔ انسان مجامع میں نہیں، تنہائی میں ہے، پانی میسر نہیں پیتا، کیوں کہ انسان نہیں دیکھ رہا، خالق انسان دیکھ رہا ہے۔ انسان بھوک، ایبڈومینل کریمپس پڑ رہے ہیں، ویک ہو رہا ہے، انرجی کی ضرورت ہے، دماغ کو شوگر کی ضرورت ہے، لیکن نہیں کھا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ تنہائی میں سب کچھ میسر ہے، میرے رب کا حکم ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، رب دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اگر انسان کا وہ ایمان جو شعور میں آتا ہے وہ فقط روزے ہی کی صورت میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم جب روزہ رکھتے ہو تو پھر تم گویا ایسے ہو جاتے ہو کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں خود کو سونپ دیتے ہو، تو ایسی صورت میں تقویٰ نہیں ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے ہی نہیں جو اللہ سے قریب کر دے نماز کے بعد۔ تو یقیناً روزہ جو ہے وہ تقوی کی منازل کو طے کرنے کا ایک فاسٹ ٹریک ہے جو اللہ نے پورے مہینے میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب آپ کا جو سوال تھا، ان کا سوال یہ تھا کہ وہ ہے نا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ٹھیک ہے نا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ حدیث مبارک ہے باقاعدہ، یہ جو آپ نے کہا کہ یہ تو باقاعدہ حدیث حضور نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کا لفظ، ایمان تو ہم نے سب کا ہے لیکن ایمان کا احتساب کے ساتھ ہے نا۔ حضور نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ تو یقیناً ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب سے مراد یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کری، من لم یدع قول الزور والعمل به،
فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اگر کسی نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا ہے اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو پھر اللہ کو کوئی حاجت نہیں کوئی بھوکا رہے پیاسا رہے۔ اس ایمان و احتساب کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، دجل و فریب نہیں کرنا، میں نے اپنی خود پسندی کے تحت تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا، میں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریق پر زندگی کو گزارنا ہے، یہ ایمان جو احتساب ہے۔ اگر اس کے ساتھ روزہ رکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنایا، اصحاب اعظام اور اہل بیت اطہار کی محبت کا کلمہ زبان سے اور دل ان سے دھڑکتا رہا، تو یقینی امر ہے کہ روزہ رکھنے والے کو جب لیلۃ الجائزہ آئے گی تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کر رہا ہے اور اس کی طرف دوسری طرف ثواب کر رہا ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ گناہ کا جو ہے یقینی طور پر اس کو گناہ کی جو ہے اس کے لیے وعید ہے، اور ثواب کی اس کے لیے جو اللہ کے پیارے حبیب نے اس کے لیے اجر کا ماجور فرمایا ہے اس کو۔ تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن ایمان اور احتساب، دیکھیں ایمان تو ہر کسی کے پاس ہے۔ میں یہاں پر خدا نہ خواستہ کسی ایمان کے فتوے بانٹنے کے لیے دیکھیں ہم نہیں بیٹھتے۔ میں بینگ اے مسلم میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، میرا حسن ظن ہے کہ جو سامنے والا کسی بھی فرقہ ہے وہ پہلے مسلمان ہے، اس کے بعد اس کا فرقہ ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن احتساب کی جو بات کی ہے یہی تو سارا فلسفہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو یہ بتاؤ، یہ روزہ جو ہے وہ سجدے کے بعد میں سمجھتا ہوں ٹوٹل ڈیووشن ہے، ڈیڈیکیشن ہے۔ انسان سجدے میں آپ نے جاتا ہے، دیکھتا ہے آپ نے سجدے میں جایا تو انسان دراصل سجدے میں کیا لگوائی جاتی؟ انسان کی ناک کیا ہے؟ ایگو، انا، کہ ناک رگڑو، اور یہ پیشانی کیا ہے؟ یہ سوچ ہے، جس طرح سوچ کی بات ہم یہاں سیریبیلمس ہے، یہاں پر کارٹیکس ہے، یہاں پر میڈول، یہ جو ہے سیریبل ہیمسفیئر، یہاں سے آپ کا تھنکنگ پوائنٹ ہے، سوچتے ہیں آپ یہاں سے۔ تو دراصل جب سجدہ کرتے ہیں تو اپنی سوچ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تو دوسری عبادت روزہ ہے، جب ایمان ہے اور احتساب کی نیت سے جا رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو کیا اللہ کے بندوں کے حقوق جو تم نے غصب کیے تھے اگر ان کو لٹا سکتے ہو تو پرائیورٹی لٹاؤ اس کو، اگر نہیں لٹا سکتے جا کے ان سے معافی مانگو اور وعدہ کرو اللہ سے کہ اللہ مجھے اتنا موقع عطا فرمائے کہ میں اس کی حق تلفی جو کی ہے اس کو واپس اس کا حق دے سکوں۔ تو یقینی طور پر اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارا روزہ آنکھ کا بھی ہونا چاہیے، کان کا بھی ہونا چاہیے، زبان کا بھی ہونا چاہیے، اور جھوٹ سے مجتنب اور گناہوں سے مجتنب ہونا چاہیے۔ وہ روزہ ہے حقیقی طور پر۔ بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ اللہ چاہتا یہ کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں رمضان کے 30 دنوں میں وہ حلال چیزیں جو مجھ پر حلال کی گئی، اللہ کی محبت میں جب میں نے حلال چیزوں کو خود پر حرام کر لیا وقتی طور پر، تو کیا جو اس نے ہمیشہ کے لیے حرام کی ہیں کیا میں ان کو نہیں چھوڑوں؟ یہی روزے کا فلسفہ ہے۔ اور روزہ جس طرح کا عادت، لیکن مجھے ہنسی آتی ہے کہ شیطان تو بند کر دیا گیا، لیکن پھر بھی میں روزے میں دیکھتا ہوں کہ ہر چیز ملٹیپلائی ہو رہی ہے۔ بعض اوقات جو ہے مارکیٹوں میں جاؤ ملٹیپلائی، صرف اشیاء ملٹیپلائی نہیں، مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ گناہ بھی ملٹیپلائی ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شیطان ہے نا وہ من الجن والانس دونوں میں ہے نا، وہ انسان کے اندر بھی تو ایک نفس موجود ہے۔ حدیث پر ایمان ہے، بند کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ جو باطنی شیطان ہے حظہ شیطان کی صورت میں انسانی عادات، جیسا مولانا فرمائے، یہ عادات، ان عادات کو تو توڑنا ہے۔ ان عادات کو توڑنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ دیکھو میں نے وہ خارجی بند کر دیا، باطنی شیطان تمہارے کنٹرول میں ہے۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میں نے ان کو تمہارے لیے جو سلطان نہیں بنایا، تمہارے کو قبضہ نہیں دیا کسی جن کا یا شیطان کا، لہٰذا تم اپنے آپ کو بدلو۔ یہ ایک ونڈو، یہ ایک اسپیس، اور یہ ایک پورا ٹریننگ سیشن، اور یہ پورے کا پورا ایک نصاب ہے۔ اگر 30 دن تم ایمان اور احتساب کے ساتھ خود کو بدل لو گے تو یہ یقینی امر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے لیے ہمیں بدل دے گا۔ معاشرے کی اس چیز کو ہم کیسے لے کر چلیں گے علامہ صاحب کہ ہم دوسروں کی ذات کے لیے بہت اچھے جج بن جاتے ہیں اور اپنی ذات کے بہت اچھے وکیل۔ ہم جو غلطی کرتے ہیں ہمیں وہ غلطی نظر نہیں آتی، مگر کوئی دوسرا کرے تو ہم اس بات کا بتنگڑ بنا کر اس کی کردار کشی بھی کرتے ہیں، اس کی لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں، اور دنیا میں اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو معاشرے میں اور مذہب میں کیا حیثیت حاصل ہے؟ دیکھیے، مرحلہ تزکیے کا اور تربیت کا اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص خود ٹھیک نہیں ہے اور دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یقیناً وہ
دوسرے کو بھی ٹھیک نہیں کر پائے گا، اور وہ خود تو ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں آپ اگر سرکار دو جہاں کی بعثت کے فلسفے میں سورہ مبارکہ جمعہ کی اس آیت پر غور کریں تو اس میں پہلا مرحلہ تزکیے کا مرحلہ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت سے پہلے تزکیہ ہے۔ انسان کو پہلا مرحلہ اپنی ذات سے اس کو شروع کرنا ہے، اور شاید ماہ مبارک رمضان، یقیناً ماہ مبارک رمضان کا جو بڑا ہدف ہے وہ اپنی ذات کی اصلاح ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی ذات کی اصلاح میں، یعنی شاید یہ واحد مہینہ ہے یا واحد عبادت ہے جو ہمیں اپنی اپنی ذات کی اصلاح میں مصروف کر رہا ہے۔ دیکھیں، روزہ کہیں جماعت سے نہیں رکھا جاتا، نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے، حج جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی مل کر ہوتا ہے، لیکن روزہ کو جماعت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ جو دنیا کے اس کونے میں اکیلا انسان رہ رہا ہے اور مسلمان ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے۔ تو یہ جو تنہائی، یہ جو اپنے اوپر غور کرنا، ایک حدیث، بڑی حسین حدیث میں نے ڈاکٹر صاحب ارشاد ہوا کہ کونوا کالحیہ، سانپ کی طرح زندگی گزارو۔ تو جانوروں کے بارے میں احادیث ہیں کہ فلاں جانور کو دیکھو وہ کیسا ہے، فلاں جانور کو دیکھو۔ تو میں اپنے ایک استاد، ایک عارف کی خدمت میں گیا، میں نے ان سے کہا کہ حضور یہ ایک انسان کو کہا جا رہا ہے کہ جی جانور کی، اور وہ بھی جانور سانپ، اس کی طرح زندگی گزارو۔ تو انہوں نے کہا سانپ کے اندر 3 خوبیاں ہیں، شاید ان 3 خوبیوں کی طرف ہمیں راغب کیا گیا ہے۔ ایک خوبی تو سانپ میں یہ ہے کہ سانپ کا ظاہر بڑا حسین ہوتا ہے، لین ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، اس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ شاید ہمیں کہا جا رہا ہے اپنا ظاہر اچھا رکھو، مگر یہ بہت مطلوب نہیں ہے، ہمیں باطن بھی اچھا رکھنا چاہیے۔ دوسرا سانپ کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ جب تک اسے یقین نہ ہو جائے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھ پہ حملہ ہونے جا رہا ہے، وہ حملہ نہیں کرتا، لہٰذا وہ سوئے ہوئوں کو نہیں ڈستا، وہ بچوں کو نہیں ڈستا، اسے پتہ ہوتا ہے یہ مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ تو یہ شاید کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی نقصان پہنچانے والا تمہیں یقین ہے کہ نقصان پہنچائے گا تو اس پر ایکشن لو، اور اگر کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تو چھوڑ دو۔ یہ بھی بہرحال بہت مطلوب نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی نقصان پہنچا بھی دے تو پھر اس سے بھی درگزر کرو۔ لیکن تیسری صفت بڑی حسین ہے، سانپ جب تن و مند ہو جاتا ہے، بہت صحت مند ہو جاتا ہے، تو 40 دن تک زمین میں سوراخ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب تک اس کا گوشت گھل نہیں جاتا اس وقت تک سوراخ سے باہر نہیں آتا۔ باہر آ کے وہ کھال اتارتا ہے۔ وہ کھال اتارنے کا جو ایک مشہور ہے کہ سانپ کھال اتارتا ہے، نئی کھال اس پہ چڑھتی ہے، وہ 40 دن کی ریاضت ہے اس کی۔ یہ جو کہا گیا کہ سانپ کی طرح زندگی گزارو، یعنی کبھی ہر کچھ مدت کے بعد اپنی ذات پر بھی غور کرو، مراقبے میں جاؤ، محاسبے میں جاؤ، تم تنہائی میں جاؤ۔ تو یہ روزہ جہاں ایک اجتماع بن رہا ہے، خود بخود ایک ماحول الحمدللہ بن گیا ہے، خاص طور پر اسلامی ممالک کے اندر، لیکن اصل تو یہ انفرادی عمل ہے، وہ ذات کی اصلاح ہے، اپنی اصلاح ہے۔ میں جب اپنی اصلاح کر لوں گا تب اچھا بھی لگوں گا کسی کو کہتا ہوا، اور نہ صرف اچھا لگوں گا، اثر بھی کروں گا۔ وہ جو کہا گیا کہ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ زبان کے بغیر، زبان سے اللہ کی طرف نہیں بلانا، عمل سے، یہ کیا بات ہے؟ اخلاق سے، عمل سے، اپنے کردار سے تم خود اچھے ہو جاؤ، خود بخود لوگ اچھے ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جس آیت کی طرف ہم نے ابتدا میں اشارہ کیا سورہ بقرہ کی، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، ذرا یہ بتائیے گا کیا معلوم تاریخ میں ایسی کوئی بات ہمیں ملتی ہے کہ جو پچھلی امتیں تھیں جن پر روزے فرض کیے گئے تھے وہ بھی رمضان المبارک ہی کا مہینہ تھا؟ اور دوسرا یہ کہ جیسے رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، تو جو پچھلی امتیں تھیں ان کی جو کتابیں تھیں، تورات تھی، زبور تھی، کیا وہ بھی رمضان المبارک ہی کے اندر جو ہے وہ نازل، ایسی کوئی تاریخ ہمیں ملتی ہے؟ یا بولتے ہیں نا کہ سوال ہی آدھا جواب ہے جی، یقیناً آپ نے سوال ہی میں سارے جواب بھی دے دیے، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایام بیت کے روزے رکھا کرتے تھے، یہ ان کی سنت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جب کنارہ ملا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 30 روزے رکھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ 30 روزے رمضان کا مہینہ تھا، لیکن نہ بھی ہو تو 30 روزے انہی کی سنت۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس قوم میں آئے وہ قوم سائبین تھی، ستاروں کو پوجا کرتی تھی۔ آپ نے غور کیا ہوگا آپ کے سحر و رفتار، آپ سحر اس وقت کرتے ہیں جب آسمان کم و بیش چاند اور ستاروں سے خالی ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ سحر کرتے ہیں۔ افطار اس وقت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اتنی تاخیر نہ کرو کہ چاند اور ستارے نکل آئیں،
میری قوم اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی. تو وہ ستارے نہیں آنے چاہیے, لہٰذا وہ اس وقت بھی ستارے نہیں ہیں, تو سحر اور افطار کا وقت اس طرح رکھا گیا کہ جب آسمانوں پہ کچھ نہیں تھا. لہٰذا یہ ان کی سنت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے دین حنیف کو, دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری و ساری فرما دی. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو توریت پر لینے گئے طور سینا پر, تو انہوں نے 30 دن کے روزے رکھے غالباً, اور پھر اس کے بعد جب واپس گئے برش کر کے صاف ستھرے ہو کر, تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہیں پتہ نہیں کہ روزے دار کی جو منہ کی خوشبو ہوتی ہے مجھے کتنی پسند ہے. سرکار نے بھی فرمایا والذی نفسی محمد آواز کرم نہیں تو کیا ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا عمل کی میرے اساس کیا ہے, عمل کی میرے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت یا رسول اللہ, رہے سلامت تمہاری. میرا تو ایک آسرا یہی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ڈاکٹر صاحب پیش کر رہا ہوں کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ, یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان ہے. ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے, ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے, مگر یہ محفل سجی رہے گی, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اور کسی کو حالات کیوں بتائیں, بس تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, یا رسول اللہ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لا لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. علامہ صاحب کیا خوبصورت بات کہی خالد محمود صاحب نے کہ آقا اتنی بڑی ہستی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کیا مقام رکھتے ہیں, کہ شعور و فکر و نظر کے دعوے, شعور و فکر و نظر کے دعوے, حد تعین سے بڑھنا
पाए न छू सके उन बुलंदियों को, न छू सके उन बुलंदियों को जहाँ मकामे मुहम्मदी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह। पढ़ा और जिससे शोहरत मिली खुर्शीद अहमद साहब अलहाज, वो भी इंतकाल कर गए। तो मैं इस नात को मैं समझता हूँ हम सबको उनके इसाल करना चाहिए। अल्लाह उनके दर्जात में मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, ये थे शफीक अहमद मायानाज नात खां, आज आपके सामने हदिया रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे रोज़े की अहमियत की गुफ्तगू हो रही थी, और मैं अपने उस सवाल की जानिब आता हूँ जो आपके इब्तिदा में जब हमने आयात सुनी थी सूरह बकरा की, तो अल्लामा साहब वो जो सूरह बकरा की आयात थी हमने 183 और 84 दो आयात यहाँ पर पेश की थी। उन दो आयात में अल्लाह ताला दूसरी आयत में जो है 184 में ये फरमाता है कि वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन, कि अगर तुम इसकी ताकत नहीं रखते तो फ़िदिया दे दो। लेकिन आगे चलकर अल्लाह ताला ने ये बात नहीं बयान की है। आगे चलकर तो ये कहा है कि सिर्फ मुसाफिर और अगर बीमार है तो वो बाद के दिनों में तादाद पूरी करे, मगर वो जो अलल लज़ीना युतीक़ूनहु वाली बात नहीं कही है। तो ज़रा ये भी बताइएगा कि आगे चलकर जो अल्लाह ताला बात कर रहा है और जो अभी बात कर रहा है, इसमें क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा 30 दिन की तादाद को पूरा करना हर उस बंदे पर फ़र्ज़ करार दिया जो आक़िल है, बालिग़ है और इस्तिताअत बदनी रखता है। इस्तिताअत बदनी ये है कि वो मरीज़ नहीं है, उसके लिए कैफियत वो हज़र की है और वो अपने वतन में है और मुक़ीम है, और वो सफ़र में नहीं है और सफ़र की सऊबतों का उसको सामना नहीं है। वो जो मरीज़ के बारे में है कि वो रोज़ा नहीं रखेगा, ये दो तरह के मरीज़ हैं। एक मरीज़ वो है कि जो रोज़ा इस वक्त नहीं रखेगा मगर कुछ दिन बाद वो मरज़ से शिफा पाकर इस पूरी तादाद करे और वो अपने रोज़ों को क़ज़ा कर ले। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनका मरज़ ठीक होने वाला नहीं होता, दायमी मरज़ है, तो ऐसे अफराद को फ़िदिया देना होता है और उनके ऊपर कफ़ारा भी इसलिए नहीं है कि वो बहरहाल मरीज़ थे और वो मरीज़ भी इस अंदाज़ के उनका मरज़ दायमी है, तो ये फ़िदिया देंगे। फ़िदिया के बारे में तफसील फ़ुक़हा ने बयान की है, फ़िक़ही किताबों के अंदर बयान हुई है कि एक रोज़े का जो फ़िदिया है वो मैं अगर सादा ज़बान में कहूँ तो फ़िक़ह जाफ़रिया के मुताबिक 3 पाव आटा एहतियातन 1 किलो दे दे वो, लेकिन जो उसके ऊपर फ़र्ज़ बनता है वो 3 पाव आटा एक रोज़े के एवज़ आटा ही देगा, उसके अलावा कोई और चीज़ वो नहीं देगा। यानी उन पैसों से वो किसी गरीब का कोई और मसला हल कर दे तो वो उसके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि जिन अहकामात के ऊपर नस्स सरी मौजूद है, सरकार दो जहाँ की हदीस सहीहा मौजूद है, उसमें इज्तिहाद भी नहीं होता, बल्कि उन्हीं अहकामात पे अमल किया जाता है जो हज़रत ने इरशाद फरमाया। तो ये फ़िदिया का ये मफ़हूम है। और अगर वो सफ़र से लौटा है तो वो सफ़र क्योंकि जायज़ और हराम सफ़र नहीं है, और अगर हराम सफ़र है और हराम सफ़र से वो रोज़ा अपना इफ्तार कर रहा है, रोज़ा तोड़ रहा है, अच्छा ये भी सवाल जहन में आ सकता है कि हराम सफ़र कौन सा हो सकता है? हराम सफ़र हर वो सफ़र होगा कि जिस सफ़र का मकसद हराम काम होगा। यानी वो फ़र्ज़ कीजिए किसी को कत्ल करने जा रहा है, कोई गुनाह का काम अंजाम देने जा रहा है, वो अपने ऐसा काम करने जा रहा है जो शरीयत ने उसको हलाल करार नहीं दिया, हराम करार दिया है, तो उसका सफ़र भी हराम है। मुक़द्दमा उस काम का मुक़द्दमा सफ़र है और वो मुक़द्दमा भी हराम है। जैसे वाजिब का मुक़द्दमा वाजिब है, ऐसे ही हराम का मुक़द्दमा अगर सफ़र है या कोई काम है तो वो मुक़द्दमा भी हराम शुमार किया जाएगा। तो ऐसे अफराद जो सफ़र कर रहे हैं मगर उनका सफ़र हलाल है, जायज़ है, जैसे कारोबार का है, जैसे तिजारती, जैसे अपने रोज़गार के हवाले से, या नहीं मुतलक़न कोई भी सफ़र है,
تو اس کو ایک روزے کے عوض ایک روزہ ہی بعد میں قضا کرنا پڑے گا. لیکن اگر اس نے سفر حرام کا سفر تھا اور اس سے روزہ اس نے، تو اس کو کفارۃ الجم، اس کے اوپر 3 کفارے اس کے اوپر واجب ہو جائیں گے. اور بیمار کا بھی جیسا کہا گیا کہ وہ فدیہ دے گا اگر اس کا مرض ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. رائٹ، میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی، ایک ذرا وضاحت لے لیں کیونکہ یہ ابھی جو بات کی ہے تو آپ نے بتایا کہ فقہ جعفریہ کے مطابق وہ آٹا ہی دے گا. تو ذرا میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتا دیں کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی جو بات کی ہے فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ آٹا ہی دے گا، ذرا اس کی بھی وضاحت کریں تاکہ بات کلیئر. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے یہ جو روزہ امیر و غریب پر فرض کیا ہے اس کی لاجک یہ ہے کہ جب امیر آدمی بھی 14 15 16 گھنٹے بھوکا رہے گا تو تب اسے کسی غریب کی بھوک اور افلاس کا پتہ چلے گا. جی، لہٰذا اگر وہ جس طرح عالم علامہ نے فرمایا کہ وہ جو دائمی کرونک پیشنٹ ہے اور جس کو آئندہ اس کو صحیح ہونے کی کوئی چانس ہے، ڈاکٹر ایڈوائز کے روزہ نہ رکھو، تو اب وہ اگر صاحب مال ہے تو فدیہ دے، اگر نہ دے سکتا ہے تو پھر کوئی امیر آدمی اس کی یا حکومت دے، یہ بھی ایک ہے. لیکن ہمارے ہاں 2 کلو 160 گرام آٹا یا گندم یا 2 وقت پیٹ بھر کر کسی مسکین کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے ہمارے ہاں. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ پوچھ رہے ہیں. جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے بھی پچھلے دنوں شب بارات گزری، جی السلام علیکم، خوش آمدید. ہم سب سے پہلے تو اسپرائٹ اور ایکسل پریزنٹ دس ٹرانسمیشن باران رحمت، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم ہیڈ اینڈ شولڈرز کے بھی شکر گزار ہیں کہ جو اس رحمتوں کے سفر میں ہمارے ساتھ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جہاں سے بریک سے منقطع پہلے ہوا جو تھا. ہے وہ ایک سوال میں نے علامہ صاحب کی کہ یہ جو روزہ جو سفر کی بات ہم کر رہے ہیں تو سفر میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے یا روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے؟ علامہ صاحب نے بتایا تھا کہ فقہ جعفریہ کے مطابق ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سے منع کیا گیا، یعنی جب آپ سفر میں ہوں گے، جب آپ اپنے وطن کو چھوڑیں گے تو لازماً آپ کو روزہ جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے، بعد کے دنوں میں تعداد اس کی پوری کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے بھی یہ سوال رکھ دیتا ہوں، احناف کے نزدیک کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ جب قرآن کی آیہ مبارکہ پر غور کریں تو فمن کان منکم مریدن، یہ کانا کا لفظ جو ہوتا ہے یہ کسی چیز کی شیورٹی کے لیے نہیں آتا، ایک آپشن کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا کہا کہ جب تم مریض سفر پہ ہو یا مریض ہو تو پھر ایسی صورت میں روزہ رکھو. اب ہمارے ہاں جو سفر کی مقدار ہے وہ 98 کلومیٹر 723 مائلز کلومیٹرز ہے. تو اتنے سفر میں جب آپ اپنے شہری حدود سے باہر نکل جائیں گے تو اب آپ نماز آدھی پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے اگر اس سے کہیں طویل، دیکھیے اسلام میں 2 چیزیں، ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت. ٹھیک ہے، اور رخصت یہ ہے کہ اگر آپ نے 24 آورس کی ایسی جرنی کرنی ہے، آپ نے USA میں جانا ہے اور مونٹانا میں کہیں جانا ہے جا کر، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جناب وہ کس وقت جو ہے سحر ہے کس طرح افطار ہے، بعض اوقات ایسی صورتحال ہے، تو ایسی صورت میں چھوڑ دینا چاہیے. 1-1.5 گھنٹے ہے، گھنٹے کا اگر کوئی جرنی ہے تو یہ ایک سہولت ہے، اور اس کی تاکید ہمیں ملتی ہے اسی آیت میں، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے اس میں کتنی خیر ہے تو تم لازماً روزہ رکھو. لہٰذا عزیمت یہ ہے کہ روزہ رکھ لیں اگر چھوٹی جرنی ہے، چھوٹا سفر ہے، اور اگر بڑا سفر ہے تو پھر تو چھوڑ دینا چاہیے، سحر افطار کے وقت کے معلوم نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، ناتوا ہے، اور سفر ایسا ہے کہ جو جہاز کا اور کنڈیشن کا نہیں مشقت کا ہے، تو پھر لازماً آپ نے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا. مجھے حدیث مبارک کی یاد آ رہی ہے، ایک غزوہ کا موقع تھا، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روزہ کھول لیا. صحابہ کرام آئے، کہا رسول اللہ روزہ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جہاد ہے، اس میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مشقت کا باعث بن سکتا ہے. جہاد کی پرائیورٹی تھی، آپ نے کھول لیا. آپ کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے کھول لیا، جو نہیں کھول سکے ان کی حالت غیر تھی. آپ نے فرمایا کہ آج جنہوں نے روزہ کھول لیا وہ روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے. بالکل صحیح. چنانچہ یہ وہ ساری چیزیں دین میں آسانیاں ہیں. آسان اگر آپ کا سفر ہے تو ضرور روزہ رکھیں. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. بالکل ٹھیک. جی ابھی باتوں کا سلسلہ رہے گا، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ یہ عشرت
یہ جو اشرا ہے رحمت کے مہینے کا ہے، اور علماء کرام سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی خاص دعائیں جو ان دنوں میں ہمیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ ہی دعا کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جو ہے رسول اللہ کی امت کا مہینہ ہے، یہ رب سے لو لگانے کا مہینہ ہے. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں میں رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو یقینی طور پر یہ قرآن اور نماز کا مہینہ ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے، اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے. دعائیں بے شمار ہیں، لیکن زیادہ تر جو آج کل ہمارے یہاں فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ مشہور ہو گئی وہ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، اور یہ ہر وقت مانگنا چاہیے کہ اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو یقیناً رمضان کی جتنی بھی اگر ہم دعائیں دیکھیں تو ان میں استغفار ہی ملتی ہے. آگے چل کے استغفر اللہ ربی، پھر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری دعائیں اصل رمضان کا مہینہ تو بندے کی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو یقیناً دعائیں مانگے، لیکن میں کہتا ہوں کبھی کبھی وہ بھی دعا مانگے جو دل سے نکل رہی ہو. بالکل ٹھیک ہے. اسی کو ذرا کنٹینیو آپ کیجئے گا اس حدیث کی روشنی میں. اب ذرا اس بات کو آگے بڑھائیے گا جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا آمین. تو اس میں جو 3 باتیں کہی گئی ان میں ایک رمضان کی بھی بات ہے کہ ایک وہ شخص تباہ ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا. اس مہینے میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھی پورا مہینہ ہی دعاؤں کا مہینہ ہے، اور صبح سے رات تک اور مسلسل دعائیں ہیں. اور اب دعاؤں میں معصور دعائیں کچھ خاص اس مہینے کے لیے آئی ہیں اور ذکر ہوئی ہیں. جیسے 30 دن تک 30 ہر دن کی علیحدہ دعا بھی نقل ہوئی ہے اہل ورا سے، اور خاص طور پر نبی مکرم اور اہل بیت پیغمبر سے، اصحاب منتجبین سے. اور ایک آپ نے سرکار نے ماہ شعبان کے آخری جمعے پہ خطبہ ارشاد فرمایا جس حدیث کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں اس کا ذکر کیا، اور اس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دعا یہ بھی اللہ سے مانگو کہ ان یوفقکم بتلاوت القرآن، کہ اللہ تمہیں اس مہینے میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں ایک ضمناً بات ہو رہی ہے، اور شاید پیغام بھی اپنے سننے والوں کو ہو کہ ہمارے ہاں کچھ باتیں مشہور ہیں کہ جی اگر قرآن شروع کیا تو ختم کرنا پڑے گا، اور اگر ختم نہیں کیا تو شروع کرنے کا عذاب بھی مل جائے گا. شاید یہ اس طرح کی کچھ باتیں نامناسب اور کچھ غیر علمی گفتگو ہے. قرآن کی تلاوت اگر ہم ختم قرآن کر سکتے ہیں تو نعم المطلوب، اور بلکہ ہمیں ایک نہیں 3 4 مرتبہ قرآن ختم کرنا چاہیے. بڑے لوگ عظیم لوگ تو ہر عشرے میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں. تو ہم اگر 3 قرآن ایک مہینے میں ختم کر لیں تو کیا دیر لگتی ہے، کیا ٹائم لگتا ہے. اور یہ سوچنا کہ اگر شروع کریں گے تو ختم کرنا پڑے گا، یہ بھی غلط بات ہے. آپ کو جتنی توفیق ہو رہی ہے اتنا قرآن اس مہینے میں پڑھیں، اور قرآن پر کی تلاوت کے ساتھ اس پہ تدبر اور اس پہ تفحص اور اس پہ جو غور کرنا، یہ اس مہینے کا خاص حکم ہے. اور جو دعائیں خاص نقل ہوئی ہیں، جو اصل اس مہینے کا جو پیغام ہے وہ ہے استغفار کا پیغام. اور استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے تو استغفار کرے، بلکہ استغفار تو رابطے کو کہا جاتا ہے. ورنہ اللہ قرآن مجید میں اپنے حبیب سے، نبی سے ارشاد فرما رہا ہے فاستغفرہ، تم استغفار کرو. استغفار نبی کو ہم معصوم مانتے ہیں، ان کے ہاں استغفار کا مطلب گناہ کے بدلے میں یا گناہ کے بعد کا استغفار نہیں ہے، بلکہ استغفار یعنی اپنے رب سے رابطہ. اور جیسے اگر نبی کا استغفار کسی کو اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اللہ تواب کہہ رہا ہے اپنے آپ کو قرآن میں، تو اللہ کے لیے وہ لفظ کوئی اور معنی رکھتا ہے، اور استغفار نبی کے لیے کوئی اور معنی رکھتا ہے، ہمارے لیے شاید کوئی اور معنی رکھتا ہو. مفہوم سب کا مشترکہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے رابطہ برقرار، تعلق باللہ کی جو بات. کوئی خاص عمر ہے جس میں ہمیں روزے کا جو ہے پابندی عائد ہوتی ہے؟ 7 سال ہے، 9 سال ہے؟ اس میں بھی تھوڑا تضاد ہے. اچھا میں یہ بات کہتا جاؤں کہ کیونکہ یہ فقہی مسائل ہیں اور اجتہادی مسائل ہیں جن کی طرف ابھی تھوڑی سی گفتگو بھی رہی. میں کیونکہ دعویٰ اجتہاد نہیں رکھتا، لہٰذا یہاں تو میں بات وہ کروں گا اور کہ جو فقہا نے بیان کی ہے. میں بھی نہیں رکھتا. نہیں، ڈاکٹر صاحب کی کثرت نفسی ہے، تو اس لیے بہت سارے مباحث ہیں جن میں ہم اپنی رائے نہیں رکھتے. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ، بہت اچھی بات. جی ہم تو نقل کریں گے کہ فقہا نے اور مجتہدین نے کیا بیان کیا ہے. ممکن ہے کہ میں خود طالب علمانہ جب لہجے میں آؤں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں تو شاید میرا خیال، میری سوچ کسی اور طرف ہو، لیکن ہم پابند ہے کہ فقہا کیا کہہ رہے ہیں. جیسے کہ 3 پاو آٹے کی بات ہوئی یا روزہ سفر میں رکھنے کی بات ہوئی، تو ہم نقل قول کر رہے ہیں فقہا کے اقوال کو اور فتاویٰ کو نقل کر رہے ہیں. یہاں بھی
لڑکی کے لیے 9 سال اور لڑکے کے لیے 15 سال. یہ جب بلوغت کی شرط اس کی جو 9 سال کی ہے لڑکی کے لیے اور لڑکے کے لیے 15 سال کی شرط, جب اس عمر پہ وہ پہنچ جائے, ساتھ میں اس کے بدن میں اتنی توانائی بھی ہو. معمولاً 9 سال کی لڑکیاں بعض اوقات, معمولاً نہ کہوں, بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ روزہ رکھیں. ان کے بدن کی استطاعت ہونا چاہیے, وہ روزہ گزار سکیں. وہ جو پہلے بچپن میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1 داڑھ کا روزہ اور آدھے دن کا روزہ, وہ روزہ شاید اس کو پریکٹس کروانے کے لیے تو ٹھیک ہے کہ اسے عادت پڑے, لیکن اس پر واجب جب ہوگا کہ جب وہ 9 سال کی ہونے کے بعد بدنی طور پر بھی استطاعت رکھتی ہو تو اس کو روزہ اس پہ فرض ہو جائے گا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ میرے بہت سارے, مگر ڈاکٹر صاحب آپ پوچھیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی جیسے کہ بات ہوئی اس پہ روزے سے متعلق بات ہوئی اور آپ نے بتایا کہ اس طرح سے اس سال میں ایک آپ نے کچھ الفاظ جو استعمال کیے علامہ صاحب نے, میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کی وضاحت کے لیے ذرا اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں. ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں فدیہ, جی جی جی. ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کفارہ, اور ایک ہم استعمال کرتے ہیں قضا. روزے کی قضا ہو گئی, یا روزے کا فدیہ دینا ہے, یا روزے کا کفارہ دینا ہے. یہ 3 جو الفاظ ہیں, کفارہ, فدیہ, قضا, اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا. یہ 3 کیا الفاظ ہیں؟ جی ہاں بالکل. اس میں دیکھیں کفارہ تو جو ہے پلینٹی پر لگتا ہے, اور فدیہ اس پر رکھتا ہے کہ جو سہولت نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر میرے پاس یہ سہولت نہیں ہے کہ میں روزہ رکھ سکوں, میں مقیم نہیں, مسافر. چلیں میں ذرا آسان اپنے آپ کو ذرا کر لیتا ہوں. یعنی اگر میں نے جانتے بوجھتے روزہ چھوڑ دیا یا توڑ دیا تو اب مجھ پہ پینلٹی عائد ہوگی, یعنی کفارہ لگے گا, رائٹ. اور ایک روزہ چھوڑ دینے کا جانتے بوجھتے ہوئے کفارہ کتنا ہے جی؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے. بالکل. اس کی 3 صورتیں, ظاہر ہے 2 صورتیں ابھی موجود نہیں ہیں, غلام آزاد کریں, یا پھر یہ کہ آپ نے جو ہے وہ 2 مہینے تک لگاتار روزہ یا 60 مسکینوں, ہاں, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. 2 مہینے کا روزہ رکھنا, جس نے ایک روزہ نہیں رکھ سکا وہ کہاں رکھے گا؟ یہ سہولت غالباً, یہ تو ہو گیا کفارہ, یہ کفارہ. بلکہ کسی نے اگر ایک روزہ جو ہے وہ کنٹینیوس نہیں رکھا 2 مہینے تک, بیچ میں 1 دن بھی چھوڑ دیا, دوبارہ سے رکھے, کیونکہ وہ شہرین متتابعین کا کہا گیا. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا کفارہ. فدیہ یہ ہے کہ اگر بیمار تھا میں یا مسافر تھا اور میں نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے بدلے میں 1 روزہ رکھوں گا. نہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ مسافر تو میں نے سمجھانے کے لیے, اصل میں حقیقتاً وہ شخص فدیہ دے گا جو روزہ رکھنے پر قدرت نہ رکھتا ہو. مثال کے طور پر ایسا بیمار ہے جس کو ڈاکٹر ایڈوائز کر دیں کہ اب تمہارے صحیح ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے, کوئی کڈنی پیشنٹ ہے, کوئی ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے, کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے, دائمی طور پر بیمار ہے, دائمی طور پر, بالکل صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے, تو جو دائمی بیمار ہے اور ڈاکٹر ایڈوائز کر دیں اور روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کے لیے اللہ کے رسول نے یہ سہولت دی ہے کہ تم روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, فدیہ دے دو, روزے جتنا ثواب مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہو گیا فدیہ. اور ایک ہوتا ہے قضا. قضا یہ ہے کہ میں نے روزہ اگر اپنی بیماری, جی آپ بتائیے. دیکھیں قضا میں اور کفارے میں فرق یہ ہے کہ قضا ایسے روزے کی کہلاتی ہے کہ جس میں آپ کو جو ہے وہ آپ کو ذائقہ مطلوب نہیں تھا. آپ کو مثال کے طور پر میں جو سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ جانتے بوجھتے میں نے روزہ نہیں توڑا, کسی مجبوری, کسی عذر, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی ایک دم سے میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا, میں روزہ افطار ہو گیا, ٹینشن نہیں تھی معصیت کی. جی بالکل ٹھیک ہے, اس کو پھر ہم قضا کریں گے. اسی طریقے آپ نے روزہ تھا, کسی بھی وجہ سے کھولنا پڑ گیا, یا آپ کو معلوم نہیں تھا اور آپ نے وہ توڑ لیا, ٹھیک ہے نا, فقہاء نے کہا کہ وہ ٹوٹ گیا. ایک تو نا جو بھول کر کھا لے اور پی لے وہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی صورتیں, سفر میں تھا, ٹھیک ہے نا, روزہ رکھا, بیچ میں سفر آ گیا, اب کھولنا پڑ گیا, تو ایسی صورت میں قضا ہوگی. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور جب آپ کا ارادہ ہو معصیت کا, میں سمجھ گیا, اور آپ کو پتا ہے کہ پلینٹی لگے گی, پھر بھی توڑ دیا آپ نے اپنے ذائقے کے لیے, تو پھر آپ کا وہ کفارہ آ جائے گا. جی ایک مختصر بریک پہ جانا ہے آپ کو. جی ابھی بریک پر جائیں گے. اور ریما اصل میں جب جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید بریک پہ جانا ہے. میرا بالکل دل نہیں کرتا, کیونکہ اتنی جامع اور اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, تو بالکل دل نہیں کرتا کہ میں بریک پر جاؤں. مگر جب مجھے کہا جاتا ہے تو بادل ناخواستہ مجھے بریک پر جانا پڑتا ہے. بریک پر جانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب اور علماء کرام سے ہم اجازت چاہیں گے اس سیگمنٹ کے حوالے سے. اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا صحت کے حوالے سے, اور اس میں ہماری ڈرماٹولوجسٹ بھی ہوں گی جو بتائیں گی ہمیں کہ ہمارے ان ایام میں روزہ رکھنے سے ہمیں کیا فائدے ہوتے اور کیا نہیں فائدے ہوتے. تو یہ باتیں ساری ہوں گی. میں اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا. کل انشاءاللہ تعالی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
देखिए प्रोग्राम सैर बीन पीर से जुम्मा शाम 7 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। खुदा से इश्क दिलों को करार देता है, दीन तो दीन दुनिया भी संवार देता है। मगर होता वो है जो मैं चाहता हूँ, अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूँ तो यकीन करके वो होगा जो तू चाहता है। अब अल्लाह ताला बड़ी हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है छोटी छोटी नेकियां करने की, छोटी छोटी अच्छाइयां करने की, और ये हमारी बहुत बड़ी खुशबख्ती होती है कि अगर हम उन छोटी छोटी नेकियों से इस्तिफादा लेकर बड़े बड़े काम करें, और छोटे छोटे कामों से ही बड़े बड़े कामों का आगाज़ होता है। अब हम जिस सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये आगाज़ तो छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए होता है, मगर जब वो सारी चीज़ें एक हंडिया में इकट्ठी होती हैं तो बहुत मज़ेदार शक्ल बन जाती है, बहुत मज़ेदार चीज़ बन जाती है। हमारे शेफ़ गुलजार साहब आ चुके हैं, अब मैं उनकी तरफ जाऊंगी और मैं देखना चाहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों से वो कैसे मज़ेदार किस्म की बड़ी चीज़ बनाते हैं, और सेहत के हवाले से वो कितनी अहम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, रमज़ान करीम की बहुत मुबारक हो आपको भी मुबारकबाद, और मेरे देखने वाले तमाम लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। इतने मेरे फ़ैन हैं, बिल्कुल अब मिस ना करें। मैं रोज़ाना आपके साथ रमज़ान ट्रांसमिशन